بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ روز ہم نے جو ایک ٹاپک کیا تھا وہ تھا اسلامک کیپٹل مارکیٹ کا۔ اس کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا اور پارٹ 2 جو ہے اس کا حصہ دوم اب ہم کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں جو چیزیں اہم آئیں گی وہ درج ذیل ہیں۔ ایک تو جو ایکویٹی مارکیٹ کے اندر جو ماڈرن پریکٹسز ہیں اور اس کا شرعی پرسپیکٹو کیا ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو فنڈ مینجمنٹ ہوتی ہے یہ اسلامک فنڈس مینیج کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے۔ تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے سکوک کے بارے میں، اور سکوک کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کمیونٹی مرابحہ کے بارے میں کیا کیا ہوتا ہے، تو جتنا آج کے پارٹ 2 میں کور ہو جائے گا تو انشاءاللہ آج پارٹ 2 میں کریں گے، باقی انشاءاللہ ہم پارٹ 3 میں ہم کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم کیپٹل مارکیٹ کے اندر یہ ذکر کر رہے تھے کہ جو شیئرس کی اسکریننگ ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کا مین کاروبار دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مین کاروبار کیا ہے اس کمپنی کا، اور اگر وہ کور بزنس اس کا حلال ہے پھر اس کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ڈیٹ اس نے کتنا لیا ہوا ہے، سودی قرضہ کتنا لیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان کا جو اسکریننگ کرائٹیریا ہے وہ ہے کہ اٹ مسٹ بی لیس دین 37%، کہ وہ 37% سے لیس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو انلیکوڈ پورشن ہے یعنی جامد اثاثے ہیں وہ اس کمپنی کے کم از کم 25% ہونے چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ جو اس کے جو نان کمپلائنٹ اگر کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، ایکسٹرا انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے جیسے سرپلس انکم جو رکھی ہوتی ہے، تو اگر اس نے وہ کی ہوئی ہے تو اس کی گنجائش صرف 30% ٹوٹل آف دی ٹوٹل ایسٹ یا ٹوٹل کیش میں سے 30% جو ہے نا وہ آپ رکھ سکتے ہو، زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اس میں سے اگر انکم ان کی 5% سے زیادہ آ رہی ہو تو تب بھی اس کو اس کمپنی کے شیئر نہیں خرید سکتے۔ ہاں البتہ 5% سے لیس انکم ہو تو اس صورت کے اندر وہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس صورت کے اندر یہ اس کو انویسٹمنٹ کو جو 5% سے کم آئی ہے تو وہ جو ہے اس کو پیوریفائی کرنا ہوگا۔ اب آئدر کیس یعنی کہ اگر یا تو 30% سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو یا 30% سے کم ہے لیکن انکم کی جو پروفٹ آ رہا ہے وہ 5% سے زیادہ آ رہا ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ہم اس پہ ڈائیویسٹ کریں گے اور انویسٹمنٹ نہیں کر سکیں گے اور اس کے انویسٹمنٹ کے قابل نہیں ہوں گے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے کسی کمپنی کو میں شریعہ کمپلائنٹ کی اور اسکریننگ کی، شریعہ کمپلائنٹ تھی لیکن وہ فوراً ہی اگلے مہینے وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں رہی، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ فوری طور پہ فروخت کر دیجئے۔ اور البتہ اگر کوئی بہت بڑا لاس ہے تو ہم اس کو ایک گریس پیریڈ دے سکتے ہیں کہ بھئی اس عرصے تک انتظار کر کے دیکھ لیں کہ جس کے اندر توقع ہے کہ یہ واپس آ جائے گا۔ اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ جو میوچل فنڈز ہیں وہ مختلف کمپنیوں کو لیٹر لکھتے ہیں کہ بھئی آپ کی کمپنی جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ اسکریننگ کے تحت نہیں آ رہی، لہذا اب آپ اس کو یہ اتنے اپنے لیوریج کو کم کر لیجئے یا اپنے اتنے ایسی چیز کو بڑھا لیجئے، مثال کے طور پر انلیکوڈ ایسیٹس کو بڑھا دیجئے، تو اس صورت کے اندر آپ کی جو ہے شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے گی اور اس کی ایکسچینج کے اندر آپ کے اندر اس انڈیسز کے اندر آپ کو شامل کر لیا جائے گا، تو وہ عموماً اس کو کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو کہ ایکویٹی مارکیٹ کے اندر کی جاتی ہیں، جیسے مارجن ٹریڈنگ ہے۔ تو انویسٹرز انگیج ان مارجن ٹریڈنگ ٹو لیوریج دیئر کیپٹل بیس۔ فار انسٹنس، اے person has ₹100 as capital but can purchase share up to ₹1000 for settlement
within a specified time period. If the prices rise by 10% to 1100, then the seller earns rupees 100 profit. یعنی کہ مقصد ان کا کہنے کا یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس روپے تو 100 ہیں، لیکن وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے 1000 کی، تو اس کے بعد جو مارجن ہے یا سیکیورٹی ہے، یہ کیش ہے جو کہ کیش کی شکل میں ہے، وہ صرف 100 روپے ہے، اور 1000 روپے جو ہے وہ اس کے بعد نہیں ہے. تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بروکر سے یا کسی بینک سے وہ قرضہ لے لیتا ہے کہ مجھے یہ مارجن فائنانسنگ دیں. تو بینک اس کمپنی کے یا اس آدمی کی جو گوئنگ کنسرن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس کا بزنس ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ قرضہ دے دیتا ہے. تو اگر وہ قرضہ دیتا ہے تو اب وہ اگر مثال کے طور پہ قرضہ میں اس کو 1000 روپے کی انویسٹمنٹ ہو گئی، 900 جو ہے وہ بینک نے دیا اور 100 روپے جو ہے وہ اس نے خود لگائے، تو اس صورت کے اندر 1000 ہو گیا اور پروفٹ 10% کا ہوا تو 1100 ہو گیا. تو اس صورت کے اندر جو پروفٹ ہوگا وہ سارا کا سارا یعنی کہ اس کلائنٹ کا ہوگا، اور اس کو جو دوسرا آدمی ہے جس نے بوروونگ کی ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا کہ کس شرعیہ اسکیم کے تحت اس نے بوروونگ کی ہے یا فائنانسنگ لی ہے. اگر اس نے مثال کے طور پہ شرکت یا مضاربت کے تحت لی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ دوسرے آدمی کو اس کا حصہ دے دے گا جو بھی طے پر ہوگا. لیکن اگر شرکت و مضاربت نہیں ہے، کوئی اور اسکیم کے تحت ہے، جیسے کموڈٹی مرابع ہے یا اور کوئی ایسی اسکیم ہو سکتی ہے جیسے ڈیمنشی مشارکہ یا سیل اینڈ لیز بیک وغیرہ، تو اس صورت کے اندر اس اسکیم کے تحت اس کو پروفٹ کے جو بھی طے ہوا ہے رینٹل وغیرہ وہ الگ سے دینا پڑے گا. ڈیو ٹو دی پروہیبیشن آف ڈاؤٹ ڈیفرمنٹ ڈبل ڈیفرمنٹ, Sharia does not allow margin trading since at least counter value must be delivered in full on spot. ہاں یہ بھی ہے کہ یہ اس صورت کے اندر ناجائز ہوتا ہے کہ جب کہ جو چیز آپ اسٹاک خرید رہے ہیں تو وہ اگر ڈیفرڈ ہے اور اسپاٹ ٹرانزیکشن نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہوتا کیونکہ دونوں سائڈیں ڈیفر ہو گئی. ہاں البتہ اگر مثال کے طور پہ اسٹاکس ابھی آپ کو مل رہے ہیں یا اس کی کیش ٹرانزیکشن ہے، اس کا T+1 T+2 کے حساب سے تو اس کی جو ایک نارمل پروسیجرل ٹائم ہے وہ لگ رہا ہے بس، اس کے علاوہ ویسے ڈیفر ٹرانزیکشن نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو شریعہ کمپلائنٹ وے میں فائنانسنگ کر کے کیا جا سکتا ہے. اسٹاک بوروئنگ اینڈ شارٹ سیلنگ. Speculation benefits from overpriced securities method. Investor borrows an asset from his broker for a fee and sells on the market price. After the same he after the share has lost value, the investor purchases it and returns it to a broker. یہ ایک طریقہ ہے، یہ ساری اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن ہے، یہ بائی بیک یا ریپو کی ٹرانزیکشن ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی ایک آدمی جو ہے وہ کسی چیز کو یہ آپ یہ یاد رکھیے یہ اصول کہ کسی بھی اگر چیز کو بیچا جائے اور اس سے واپسی کا بھی اس سے ایگریمنٹ کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر اس کو کوئی چیز آپ نے بیچی 100 روپے کی اور اس سے کہا کہ مجھے تم 110 روپے میں واپس دینا یا 100 روپے میں دینا یا 100 یا 90 روپے میں دینا، تینوں صورتوں میں ناجائز ہے. خواہ دونوں سائڈ ڈیفرڈ ہوں، خواہ ایک سائڈ ڈیفرڈ ہو، چاہے وہ بائر کی سائڈ چاہے سیلر کی سائڈ، کوئی ایک سائڈ ڈیفرڈ ہو. تو یہ اصل میں اس وقت ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی کو بالعینہ کرنا ہو تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو پیسے قرضہ چاہیے 100 روپے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی چیز 100 روپے میں بیچ دیتا ہے اور 110 روپے میں ڈیفرڈ پیمنٹ اور انسٹالمنٹ کے اندر خرید لیتا ہے، واپس خرید لیتا ہے. تو یہ بائی بیک ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہوتا.
یا اس کا برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیلر سے کوئی چیز خرید لے 110 روپے میں اور اس کو بیچ دے واپس 100 روپے میں. تو وہ جو 110 روپے میں خریدے گا وہ انسٹالمنٹ میں خریدے گا اور واپس اس کو بیچے گا تو وہ 10 روپے 100 روپے میں بیچ دے گا. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو دونوں صورتیں ایک ہی ہیں، چاہے اس طرف سے کی جائے چاہے اس طرف سے کی جائے. یا اگر مثال کے طور پہ کوئی آدمی 100 روپے کی چیز خریدتا ہے اور پھر اسے ساتھ ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں واپس آپ کو 100 روپے کی ہی واپس کروں گا، تو یہ بیع بالوفا کہلاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ بیسیکلی ایک ہیلا ہے رہن کو استعمال کرنے کا. تو اس لیے فقہائے کرام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ایک اور وجہ ہے ان تمام ٹرانزیکشن کو حرام ہونے کی، وہ یہ کہ یہ سودی ٹائپ کی ٹرانزیکشن ہیں. اس میں ربا الفضل بھی ہو جاتا ہے، ربا النسیہ بھی ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ عقد فی عقد یا صفقۃ فی صفقۃ، یعنی ایک ٹرانزیکشن کے اندر دوسری ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے جو کہ جائز نہیں ہے. آگے میتھڈ 2 بتا رہے ہیں کہ دا سیلر ایگریز ٹو بائی اینڈ سیکورٹی فار پرائس ایکس فار امیڈیٹ ڈلیوری اینڈ آلسو ٹو سیل اٹ بیک ٹو دی کاؤنٹر پارٹی ایٹ اے پرائس آف وائی فار ڈلیوری ایٹ اے فیوچر ڈیٹ. This form of known as بيع العینہ and is prohibited because difference between X and Y is riba. تو خلاصہ یہ بات کا کہ چاہے اگر آپ یہ جو بائی بیک کی ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر جو بائی بیک ہو رہا ہے اس کے اندر وہ ایک سائڈ ڈیفرڈ ہے اور ایک سائڈ ڈیفرڈ نہیں ہے، یا دونوں سائڈ ڈیفرڈ ہیں، یا مثال کے طور پہ دونوں سائڈیں اسپاٹ ہیں. ٹھیک ہے، ان تینوں چاروں شکلوں کے اندر یہ ٹرانزیکشن صحیح نہیں ہوتی اور ناجائز ہوتی ہے. اور اسی کو ریپو بھی کہتے ہیں، بائی بیک بھی کہتے ہیں، بیع العینہ بھی کہتے ہیں، بیع الوفا بھی اسی کی ایک فارم ہے. اسی طریقے سے اور بھی بیع اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیع المبتاع باکثر من الثمن او بانقص من الثمن. اس طرح کی مثالیں فقہائے کرام نے ہدایہ کے اندر بہت ساری دی ہیں. تو اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بھی پیچھے مثال میں دی تھی کہ 110 روپے کی بیچ کر 100 روپے کی خرید لینا، یا 100 روپے کی بیچ کر 110 روپے پہ بیچ دینا. یہ اس طریقے سے اگر سیم پارٹی کے ساتھ آپس میں یہ پری ایگری ٹرانزیکشنز کے اندر ہو تو جائز نہیں ہوتا. اب آگے اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ فنڈ کیا ہوتے ہیں. یہ میوچل ٹرسٹ اور انویسٹمنٹ فنڈ ایک ہی چیز ہے کہ جہاں پر آپ فنڈس کو انویسٹ کرتے ہیں. جوائنٹ پول ویئر ان دی انویسٹر کنٹریبیوٹس دیئر سرپلس منی فار دی پرپز آف اٹس انویسٹمنٹ ٹو ارن حلال پروفٹ ان اسٹرکٹ کنفرمٹی ود دی پریسیپٹس آف اسلامک شریعہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا جوائنٹ پروفٹ ہوتا ہے کہ جو کہ در حقیقت وہ اس کو اکٹھا کسی بھی جگہ پر کسی ایک پول کے اندر اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ جو سرپلس منی جو ہوتی ہے اس پول کے اندر ڈال کر اس کے اندر حلال پروفٹ کمایا جاتا ہے. اور تمام یونٹ ہولڈرز کو یا شیئر ہولڈرز کو اس کے اندر پروفٹ ایز پر دیئر پروراٹا ان کے حصہ مناسبہ کے حساب سے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. Instead of fixed return tied up with the face value, they must carry a pro rata profit actually earned by the fund. Therefore, neither the principal nor the profit tied up with the principal can be guaranteed. اب اس پہ جب چونکہ ایک طریقے سے شرکہ ہے، یہ جوائنٹ اونرشپ ہے اور جو ایک شرکت العقد ہے تو اس میں وہ پیسے کو آگے پروفٹ میں لگایا ہے، لہٰذا کوئی بھی پارٹی بھی جو ہے وہ گارنٹی نہیں دے سکتی. The amount so pooled up together must be invested in a business acceptable to Sharia. It means that not only the channels of investment but also the terms agreed with them must conform to the Islamic principle. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو پیسے جمع کیے گئے ہیں
تو اس پیسوں کو یوٹیلائز جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ وے میں کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کے اندر آپ کوئی ایسا کاروبار نہیں کر سکتے جو حرام ہو۔ اب مختلف قسم کے فنڈز ہوتے ہیں، ایکویٹی فنڈز ہوتے ہیں، ریئل اسٹیٹ ٹرسٹ یا ریئل اسٹیٹ فنڈز ہوتے ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ پہ ہوتے ہیں، اس کو ریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بیلنس فنڈ ہوتے ہیں، جس میں انکم اور سکوک اور پلس اس کے ساتھ ایکویٹی کا ایک ریشو بنایا جاتا ہے، جس کے اوپر بیلنس فنڈ یا انکم فنڈ یا سوورن فنڈ وغیرہ کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر خالی سکوک کا ہے، سکوک فنڈ کہلائے گا یا سوورن فنڈ وغیرہ کہلائے گا، تو یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کاروبار ہے وہ جائز ہونا چاہیے، دوسرے کہ جس طریقے سے پیسہ جمع کیا گیا اس پہ جو باہمی کانٹریکٹ کیا گیا ہے اس پہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، نہ پرنسپل کی گارنٹی ہوگی نہ کسی چیز کی، بلکہ وہ ایز پر پروراٹا بیسس ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ البتہ جو فنڈ مینیجر ہے وہ اس فنڈ کو مینیج کرنے کی ایک فی لے گا، جس کو وکالت استثمار کی فیس کہا جاتا ہے یا فنڈ مینجمنٹ کی فیس کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری فنڈز ہو سکتے ہیں، ایکویٹی فنڈ ہو سکتے ہیں، منی مارکیٹ فنڈ یعنی کہ پیسے جو ہے منی مارکیٹ کے اندر لگا رہے ہیں، کموڈیٹی مارکیٹ فنڈ، ایسٹ ایلوکیشن فنڈ اور مکسڈ فنڈ۔ ایکویٹی فنڈ کے اندر یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایکویٹی فنڈ دی اماؤنٹس آر انویسٹڈ آن اسٹاک مارکیٹ ود لٹل ایکسپوجر ان کیش which could be less than 30% depending upon the discretion of the management. Returns on deferred are derived through the capital gains and dividends. کریں اس پہ یہ ہوتا ہے ایکویٹی فنڈ کے اندر کہ جیسے نارملی اگر جو بازار کے شیئر خریدتا ہے یہ میوچل فنڈ، تو اس پہ جو کوئی بھی کیپٹل گین ہوگا یا کوئی بھی ڈویڈنڈ تقسیم ہوگا تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ملے گا یونٹ ہولڈر کو، اس انویسٹر اس ایکویٹی فنڈ کے یا اسلامک میوچل فنڈ کے یونٹ ہولڈر کو۔ ہائی رسک ہائی ریٹرنس فنڈس فار وچ ریٹرنس کین بی گارنٹیڈ، کہنے کہ اس پہ بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، بعض ہائی رسک ہائی ریٹرن والے ہوتے ہیں، جیسے ایکویٹی ہے اس میں رسک بھی زیادہ ہے، کبھی پرائز اوپر چلی گئی اور کبھی بالکل نیچے آ گئی، ٹھیک ہے، جو اوپر جاتی ہے تو بہت بے تحاشا اوپر چلی جاتی ہے، 20%، 25%، 30% تک چلی جاتی ہے، اور جب نیچے گرتی ہے تو بہت زیادہ نیچے گر جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنے پیسے کو ڈائیورسیفائی کر لینا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ رکھے اور اس پہ، اور وہ بھی رسکی، اتنی زیادہ رسکی ٹرانزیکشن کے اندر، تو اس کو ایک حد تک اس رسک کو رکھنا چاہیے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے المیزان اسلامک فنڈ یا المیزان میوچل فنڈ وغیرہ، یہ جو اب تک ہم نے بتایا اس کی مختلف قسم کے جو فنڈز ہیں وہ المیزان انویسٹمنٹ فنڈ والوں کے وہ موجود ہیں۔ In money market or cash fund, the amounts are principally invested in ijara sukuk and Islamic banks or Islamic windows of commercial banks. Returns are derived through the regular income stream, which rentals, bank benefits. Returns are generally stable and can be predicted in advance, but cannot be guaranteed. Returns میزان کیش فنڈ، میزان ایگزامپل کیا ہے، میزان کیش فنڈ ہے، میزان ساورن فنڈ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اسلامک فنڈ جو ہے وہ اپنے پیسے کسی ایسی جگہ رکھتا ہے جیسے کہ کسی اسلامک سکوک میں لگا دیے، چاہے وہ سکوک گورنمنٹ کے ہوں یا کارپوریٹ کے ہوں، یا کسی اسلامک بینک کے بعد پلیس کر دیے مختلف شرائط کے تحت، تو اس صورت کے اندر وہ شریعہ کمپلائنٹ اسلامک منی مارکیٹ کہلائے گی۔ Asset allocation fund. This is type of fund where the AMC, asset management companies, invest in equity and money market range of 0 to 100%, depending upon the market condition. Generally time bound. It's suitable for AMCs to diversify depending upon the situation. Example میزان ایلوکیشن فنڈ، اس پہ یہ ہوتا ہے کہ مکسچر آف فنڈس ہوتا ہے، کچھ پیسے جو ہے سکوک پہ لگاتے ہیں، کچھ ایکوٹی میں لگاتے ہیں،
تو اس پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کسی وقت جو ایکویٹی میں لگانے میں زیادہ فائدہ ہے تو اس کے ریشو کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر سکوک کے اندر پروفٹ زیادہ ہے تو سکوک کے ریشو کو بڑھا دیا جاتا ہے. ادروائز اگر پروفٹ ایکویٹی کے اندر کم ہے تو اس صورت کے اندر ایکویٹی کے اندر ریشو کم رکھ دیا جائے گا، اور سکوک کے اندر جو ہے وہ پروفٹ کے اندر انویسٹمنٹ زیادہ بڑھا دی جائے گی. تو یہ جو ہے یہ بھی طریقہ صحیح ہے. اس طرح کا میزان کے اندر ایک میزان ایسٹ ایلوکیشن فنڈ کے نام سے فنڈ بھی ہے. یہ بھی مکس فنڈ ہے. دس ٹائپ آف فنڈ ویئر دی سبسکرپشن اماؤنٹس آر امپلائڈ in different types of investment like equities, leasing, commodities, etc. It's suitable to investors with the moderate risk tolerance, as risk is diversified from different asset categories. یہاں پہ بھی یہی ہے کہ مختلف قسم کی جگہوں پر جو یہ فنڈ ہے اس میں لگایا جاتا ہے، جیسے کہ ایکویٹیز کے اندر یا لیزنگ کے اندر یا کموڈیٹیز کو پرچیز وغیرہ کرنے میں، یا کموڈیٹیز کے اندر کی کمپنیوں میں، یا لیزنگ کمپنیز وغیرہ کے اندر جو کہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیاں ہوں تو اس پہ اگر لگا دیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اب آگے ہے سکوک کا، تو انشاءاللہ یہ سکوک کا بیان ہم نیکسٹ ٹاپک کے اندر کریں گے. اس کے اوپر ابھی ہم نے آج ہم نے کور کیا اسلامک ایسٹ مینجمنٹ کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.